قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال: ينزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك في الملك والتصرف والعبادة. فقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، أي لو قدر تعدد الآلهة لانفرد كل منهم بما خلق فما كان ينتظم الوجود. والمشاهد أن الوجود منتظم متسق كل من العالم العلوي والسفلي مرتبط بعضه ببعض في غاية الکمال۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارک میں اپنی صفات الہیات کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ اللہ اولاد سے بھی پاک، اللہ والدین سے بھی پاک، نہ اس کو کسی نے جینا ہے نہ اس نے کسی کو جینا ہے۔ اس لیے سورۃ اخلاص میں جو درس توحید ہے وہ یہی ہے: قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ کہہ دیجئے کہ وہ ایک ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ جینا گیا نہ کسی کو جینا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نہ اس کا کوئی ہمسر نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات قدرت کا ذکر فرمایا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ توحید کا مسئلہ جو ہے اس کا تعلق فطرت انسانی سے ہے، اس کا تعلق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے دل و دماغ میں رکھ دیا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے: کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ اب اگر وہ یہودیوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ اسے یہودیت کی طرف ڈال لیتے، اور اگر نصرانیوں کی طرف پیدا ہوتا ہے تو وہ نصرانیت کی طرف ڈال دیتے ہیں۔ وہ اگر مجوسیوں کے گھر میں پیدا ہوگا تو مجوسیت کی طرف ڈال دیں گے، ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوگا تو ہندو مت کی طرف ڈال دیں گے، سکھوں کے گھر میں پیدا ہوگا تو وہ اپنے سکھ عقیدے کے مطابق ڈال دیں گے، اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہوگا تو اسلام کی طرف مائل ہوگا۔ ورنہ ہر بچہ جو ہے جب پیدا ہوتا ہے تو دین فطرت میں ہوتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی بچے کو اس حال میں کہ پیدا ہونے کے بعد کسی پہاڑ کی بلند چوٹی پہ کسی غار میں چھوڑ دیا جائے اور اس کی تربیت جو ہے اور اس کی رکھوالی اللہ خود انتظام فرما دیں، اور وہاں وہ بڑا ہو جائے، عقل والا ہو جائے، اور اس کو کوئی بندہ بھی نہ ملے لیکن اللہ کی توحید کو وہ بھی سمجھتا، کیونکہ صاف بات ہے کہ جب وہ آسمانوں پہ نظر ڈالے گا، زمینوں پہ نظر ڈالے گا، پہاڑوں پہ نظر ڈالے گا، سورج اور چاند پہ نظر ڈالے گا، دن اور رات کے بدلنے پہ نظر ڈالے گا، لازماً اس کے دماغ میں آئے گا کہ کوئی اس کارخانہ عالم کو چلانے والا، اور جو چلانے والا ہے وہی الہ ہے، وہی خدا ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس لیے عقیدہ توحید جو ہے اس کا فطرت انسانی سے تعلق۔ اسی لیے میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ ایک دفعہ ایک روم کے علاقے کا بہت بڑا راہب تھا، رومی راہب تھا، کیونکہ پہلے دور میں یہ دو بڑی طاقتیں تھیں نا، ایک رومن امپائر کہلاتی تھی اور ایک جو ہے فارس کہلاتے تھے، یہ دو بڑی طاقتیں تھیں۔ روم کے بادشاہ جو ہیں ان کا لقب ہرقل تھا، اور فارس کے بادشاہ جو ہیں وہ کسرا کہلاتے تھے،
اور مصر کے بادشاہ جو ہیں وہ فرعون کہلاتے تھے، اور حبش کے بادشاہ جو ہیں وہ نجاشی کہلاتے تھے، یہ لقب تھے بادشاہوں، اور یمن کے بادشاہ جو تھے وہ تبع کہلاتے تھے، یہ ان کے لقب تھے۔ تو اللہ کے گھر کا غلاف جو ہے نا جی، یہ جو غلاف آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی سب سے پہلے ابتدا جو ہے وہ تبع من التبابع، یعنی یمن کے بادشاہوں سے جو تبع الاکبر ان کا سب سے بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس نے یہ پہلے غلاف ڈالا تھا۔ اور اس کی واقعہ یہ آتا ہے تاریخ میں کہ اس نے بڑے ملک فتح کیے، بڑی طاقت تھی، بڑی فوج تھی، تو اسی طرح وہ اپنے فتوحات کرتا ہوا، ملکوں پہ ملک فتح کرتا ہوا مدینہ منورہ پہ گزرا۔ اس زمانے میں مدینہ پاک تو مدینہ شریف نہیں کہلاتا تھا، یثرب کہلاتا، تو اس نے یثرب پر بھی اپنا قبضہ کیا، اور پھر اس کا ارادہ تھا کہ اب میں جا کر مکہ مکرمہ پہ حملہ کر کے اہل مکہ پہ بھی قبضہ کروں۔ وہ اسی اثنا میں راستے میں تھا، یعنی مکہ اور مدینہ منورہ کے راستے میں تھا کہ اتنا اللہ کی طرف سے اندھیرا چھا گیا کہ دن ایسا ہو گیا جیسے رات ہوتی ہے، اور اتنا یعنی شدید اندھیرا تھا کہ آدمی کو ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ بادشاہ تھا بہرحال گھبرا گیا، اس نے اپنے جو بڑے بڑے علم والے لوگ تھے اس کے زمانے میں، جو بڑے بڑے راہب تھے، بڑے بڑے رہبان تھے، وہ ساتھ تھے، ان کو بلایا، بھئی یہ کیا مشکل پیدا ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ ہم جس راستے سے گزر رہے ہیں وہاں اللہ کا گھر ہے، اور اس سرزمین کا نام جو ہے وہ مکہ مکرمہ ہے۔ کہیں آپ نے اس شہر کے بارے میں تو کوئی برا ارادہ نہیں کیا دل میں؟ تو اس نے کہا میں نے تو کیا ہے کہ بھی ہم جائیں گے اور جنگ لڑیں گے اور ان پہ کنٹرول کریں گے۔ انہوں نے کہا بس یہ ہوئی، اللہ نے نظارہ دکھلایا کہ وہ اللہ کا گھر ہے اور اس کی حفاظت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے، تو اس لیے تم اس ارادے سے توبہ کرو، استغفار کرو اور اللہ سے معافی مانگو، اور مکے میں جا کے مکے والوں کا احترام کرو، ان کو عزت دو، وہ اللہ کے گھر کے ہمسائے ہیں۔ اسی لیے سیدنا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانہ خلافت میں جب مکے کا گورنر آتا اور اس سے حالات پوچھتے بھئی ہاں وہاں کیا حالات ہیں، تو ہمیشہ اس کو کہتے کہ دیکھو تم گورنر ہو، تمہارے پاس اقتدار ہے، لیکن مکے والوں کا خیال رکھنا۔ اس کی وجہ یہ ہے، فرمایا کہ اہل مکہ اہل اللہ ہے، مکے والے تو گویا اللہ کے گھر والے ہیں، اللہ کے گھر میں جو جس کے گھر میں رہتا ہے اسی کا ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے گھر میں رہنے والے ہیں، اہل اللہ ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کے بارے میں کبھی برا نہ کرنا۔ اگر ان کے بارے میں تم نے برا سوچا تو بہت ہی نقصان ہوگا۔ تو تبع بادشاہ نے توبہ کی اور فیصلہ کیا کہ ہم مکہ میں جائیں گے اور اہل مکہ کا احترام کریں گے اور کعبۃ اللہ کا بھی احترام کریں گے۔ اللہ کی رحمت سے اسی وقت اندھارا چھٹ گیا، دن ظاہر ہو گیا اور روشنی ہو گئی، اور تبع اپنے وعدے کے مطابق جب مکہ پہنچا تمام اہل مکہ کو دعوت دی، ان کا بڑا اکرام کیا، احترام کیا، اور اللہ کے گھر کا احترام کرتے ہوئے اس نے اللہ کے گھر پہ غلاف ڈالا۔ تو سب سے پہلا غلاف ڈالنے والا تبع ہے، تبع من تبابعۃ الیمن، یعنی یمن کے بادشاہوں میں سے جو بادشاہ گزرا ہے اس نے سب سے پہلے اللہ کے گھر پہ غلاف ڈالا۔ اب خدا کی شان دیکھیں کہ یہ وہ تبع ہے کہ اس کے دل میں اللہ نے ایسی بات ڈال دی کہ اس نے ان علماء سے پوچھا کہ بھائی یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے بارے میں مجھے کچھ اور بتاؤ۔ تو انہوں نے اس کو بتلایا کہ بھی ہماری کتابیں یہ کہتی ہیں کہ اس کی بنا جو ہے سب سے پہلے تو فرشتوں نے رکھی، پھر آدم علیہ السلام نے، پھر اس کے بعد شیس علیہ السلام نے، ادریس علیہ السلام نے، لیکن جس بنا کا اللہ نے ذکر کیا ہے وہ بنا ابراہیم الخلیل ہے کہ سیدنا ابراہیم الخلیل اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس کعبے کی بنا رکھے۔
دوسرا انہوں نے کہا کہ ہماری کتابیں یہ بھی بتلاتی ہیں کہ یہاں ایک نبی پیدا ہوگا جس کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا، احمد مجتبی ہوگا۔ آسمانوں میں آپ کا نام احمد ہے، یاد رکھیں، اور زمینوں میں آپ کا نام ولادت کے بعد جو ہے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دونوں نام جو ہیں وہ شان والے ہیں۔ ایک نام یہ بتلاتا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے والا، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ۔ اور دوسرے نام کا مطلب ہے کہ جس کی سب سے زیادہ مدح و ثنا دنیا میں کی گئی تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ سے زیادہ کسی کی آج تک مدح و ثنا نہیں کی گئی، جس کی مدح و ثنا خود خدا کرتا ہو۔ تو اس لیے آپ کا نام جو ہے پہلا کتابوں میں مبشرم برسول، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب خوشخبری دی فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا، ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو آپ کا سماوی نام جو ہے وہ احمد ہے اور ارضی نام جو ہے وہ محمد ہے۔ ویسے حضور کا نام ماہی بھی ہے، حضور کا نام حاشر بھی ہے، حضور کا نام عاقب بھی ہے۔ اللہ نے حضور کے کئی نام ہیں، یہ تو اسماء ہیں اور حضور کی پھر کئی صفتیں ہیں، جیسے رحمت للعالمین ہیں، آپ رؤوف ہیں، رحیم ہیں، علی خلق عظیم ہیں۔ یہ اللہ نے قرآن میں حضور کی صفتیں بیان کی ہیں، کہیں خطاب یا ایھا المدثر، کہیں یا ایھا المزمل، تو یہ سارے خطابات جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی اسماء ہیں۔ تو بہرحال طبا نے کہا کہ اچھا وہ ایک نبی پیدا ہوں گا، ہاں ایک نبی پیدا ہوگا جس کا نام محمد الرسول اللہ ہوگا اور وہ خاتم الانبیاء والمرسلین ہوگا، اس کے بعد پھر اور کوئی نبی نہیں ہوگا، اور وہ تمام انبیاء کا امام ہوگا، سردار ہوگا۔ تو طبا الاکبر نے حضور کے نام پہ خط لکھا، حالانکہ ابھی حضور پیدا ہی نہیں ہوئے، سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے۔ اس نے ایک خط لکھا کہ من طبا طبابیۃ الیمن الی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ طبا اکبر سے حضور کی خدمت میں میرا یہ عریضہ ہے کہ آپ میرے اسلام کے ایمان کے گواہ ہو جائیں کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں۔ یعنی ابھی حضور دنیا میں بھی نہیں آئے، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بھی نہیں لے آئے اور پہلے بادشاہ اسلام لا رہے ہیں۔ اور نے کہا پہلے تو آپ میرے ایمان اور اسلام کے گواہ ہو جائیں کہ میرا اللہ پر بھی ایمان ہے اور میرا آپ کی رسالت پر بھی ایمان ہے اور اللہ کے کعبے کے مرکز ہدایت پر بھی ایمان ہے۔ اگر تو اللہ کو منظور ہے کہ آپ میرے زندگی میں دنیا میں تشریف لے آئے تو میں آپ کا خادم بھی بنوں گا، آپ کا دست و بازو بھی بنوں گا، آپ کا وزیر بھی بنوں گا اور آپ کے لیے طاقت بھی بنوں گا، اور اگر میں آپ سے پہلے مر جاؤں تو پھر قیامت میں آپ میرے اسلام کی گواہی دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن کو اللہ عقل دیتے ہیں وہ ایسے بڑے کام کر جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ بھی تاریخوں میں آتا ہے کہ علماء دیوبند میں سے بھی کسی عالم نے ایک قرآن شریف کا نسخہ اور ایک تلوار کا ہدیہ بھیجا کلید بردار کعبہ کی خدمت میں، جن کے پاس چابی ہے شیبی خاندان، بنو شیبہ خاندان، جن کو حضور نے کعبے کی چابی دی ہے، ان کی خدمت میں بھیجا اور یہ خط لکھ کے بھیجا کہ میں ایک عاجز ہوں، ایک فقیر عالم ہوں
اور میرے پاس کوئی طاقت نہیں کہ میں ہدیہ دے سکوں، لیکن میرا ایمان ہے کہ یہ چابی قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی، کیونکہ حضور نے دعا فرمائی تھی کہ خذھا خالدتن طالدتن، کہ اے شعبی یہ چابی پکڑ لو میرے ہاتھ سے، یہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی، لا یاخذ منک الا ظالم، کوئی ظالم چھینے تو چھینے، ورنہ کوئی امن والا عدل والا بادشاہ تم سے نہیں چھینے گا۔ تو ہمارا یقین ہے کہ یہ چابی قیامت تک تمہارے پاس رہے گی، تو میرا یہ ہدیہ رکھ لیں، جب حضرت عیسیٰ ابن مریم آسمانوں سے اتریں تو ان کو دیں تاکہ وہ یہی قرآن پڑھیں، میرا ہدیہ قبول کریں اور اسی سے وہ کفر کے خلاف جہاد کریں۔ تو یہ اپنی اپنی اللہ نے علماء کو سوچ دی ہوتی ہے، فکر دی ہوتی ہے، ہمیں جیسے دنیا کی فکر ہے 2 اور 2 4 کا بڑا پتہ ہے، ہمیں ڈالر اور یورو کے اپ ڈاؤن ہونے کا بڑا پتہ ہے، تو علماء کو تو آخرت کا پتہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت سفیان ابن عیینہ اور بڑے بڑے محدثین جب آئے اور انہوں نے آ کے زمزم کا پانی پیا تو انہوں نے یہ حدیث پڑھی کہ یا اللہ تیرے نبی کی حدیث ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی جس غرض کے لیے پیو گے اللہ وہ غرض پوری کریں گے، یعنی کہ صرف شفا دیں گے۔ زمزم کا پانی شفا تو ہے ہی ہے، لیکن اگر زمزم کا پانی پی کے آپ کا کوئی کام ہے، کوئی مشکل ہے، وہ دعا کریں اللہ وہ بھی منظور فرماتے ہیں کہ ماء زمزم لما شرب لہ۔ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ تیرے نبی کی سچی حدیث ہے اور ہم یہ اس لیے پی رہے ہیں کہ ہمیں قیامت والے دن پیاس سے بچا لینا، کیونکہ ان کی نظر قیامت پہ ہوتی ہے، ان کی نظر آخرت پہ ہوتی ہے، ان کی نظر جو ہے اگلے عالم پہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال اچھا اب یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ بھی غلاف تو بادشاہ نے ڈالا، تو بادشاہ کا ڈالنا تو سنت نہیں بن سکتا، سنت تو وہ عمل ہوتا ہے جو اللہ کے نبی نے کیا ہو۔ تو اصل وجہ یہ ہے کہ یہ بھی قاعدہ ہے کہ اگر رحمت دو عالم کے سامنے کوئی عمل آیا ہو اور حضور نے منع نہ کیا ہو تو وہ بھی سنت بن جاتا ہے، یعنی حضور کے سامنے کوئی کام کیا گیا لیکن حضور نے نہیں روکا، حضور نے منع نہیں فرمایا، اس کا معنی ہے حضور نے قبول فرما لیا، تو جب حضور نے قبول فرما لیا تو وہ سنت بن گیا۔ تو اس لیے غلاف کعبہ جو ہے کعبۃ اللہ پہ غلاف ڈالنا اب یہ بھی سنت بن گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باقی رکھا، آپ نے اس کے اتارنے کا حکم نہیں دیا، آپ نے اس کو ہمیشہ کے لیے باقی رہنے کا حکم دے دیا، تو لہذا یہ غلاف جو ہے یہ سنت ہوا اور کافی دنیا سے مصر سے آتا رہا۔ اب اللہ نے حکومت سعودیہ کو توفیق دی اور ان کے موازین حسنات میں ہے کہ اب یہاں کسوہ کا باقاعدہ فیکٹری ہے، یہاں یہ غلاف جو ہے خالص ریشم سے بنا جاتا ہے اور جس پہ اللہ کی قدرت سے یعنی کروڑوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، اور اللہ کا غلاف جو ہے ہر دور میں مختلف بھی رہا ہے، یہ بھی یاد رکھیں، یعنی کبھی غلاف سفید بھی ڈالا گیا، کبھی غلاف سرخ بھی ڈالا گیا، کبھی غلاف جو ہے سفید سرخ اور ملے ہوئے رنگوں سے بھی ڈالا گیا، لیکن سب سے آخر میں غلاف سیاہ ڈالا گیا، اور شاید یہی اللہ کو منظور تھا کہ اسی رنگ کو اللہ نے قبول فرما لیا، اور اب یہی رنگ باقی ہے، جب بھی ہر سال تبدیل ہوگا لیکن رنگ یہی رہے گا۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ حکمت ہے کہ جیسے کالا رنگ ہر عیب کو چھپا لیتا ہے، اللہ کے کعبے میں آنے والوں کے بھی ہر عیب چھپ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں اور ان کے گناہوں کو بھی معافی مل جاتی ہے۔ تو اس لیے شاید اللہ کو یہی منظور تھا کہ یہ رنگ یہی رہا جائے، اور ویسے بھی دنیا میں 3 رنگ جو ہے وہ اصل ہیں، ہمیشہ یاد رکھ لیں، باقی رنگ جو ہے وہ اصل نہیں ہیں، 3 رنگ اصل ہیں، ایک سفید ہے، ایک سرخ ہے اور ایک سیاہ ہے، باقی رنگ ان سے بنتے ہیں، یعنی ان کو جب آپس میں ملائیں گے تو اور رنگ بن جائے گا، اس کو ملائیں گے اور بن جائے گا، رنگ بڑھتے چلے جائیں گے، لیکن اصل رنگ یہی ہے، اس لیے کہ قرآن نے ان 3 رنگوں کا ذکر کیا ہے۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پہاڑ
سفید بھی پیدا فرمائے ہیں، سرخ بھی پیدا فرمائے ہیں اور خالص سیاہ بھی پیدا فرمائے ہیں۔ اس آیت سے علماء نے استنباط کیا کہ اصل رنگ جو ہے وہ تین ہیں اور باقی رنگ جو ہیں وہ ان کے آپس میں ملانے سے بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ روم جو ہے یہ ایک بڑی طاقت تھی، اس کا بادشاہ جو ہے وہ ہرقل کہلاتا تھا اور فارس کا کسرا کہلاتا تھا۔ تو ہرقل روم کے علاقے کا ایک بہت بڑا راہب تھا، ان کا بڑا حبر تھا، بڑا عالم تھا، اور وہ اس دور میں بادشاہ کے پاس آیا، شاید ہارون کا زمانہ تھا یا ابھی جعفر المنصور کا زمانہ تھا۔ اس نے کہا کہ جی میرے کچھ سوالات ہیں، میں نے آپ کے ملک کے بڑے بڑے مولویوں سے پوچھا ہے لیکن مجھے کوئی اطمینان بخش جواب نہیں مل سکا۔ تو بادشاہ کو بھی بڑی فکر ہوئی کہ بھئی اگر ایک آدمی کو ہمارے ملک کا کوئی عالم بھی مطمئن نہ کر سکے، اصل مشکل ایک اور بھی ہے نا جی، ہم جس داڑھی والے کو دیکھیں سمجھتے ہیں مولوی ہے، یہ بھی بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ یعنی اگر وہ داڑھی بھی ہو اور بال شال بھی ٹھیک ٹھاک ہوں، آواز بھی اچھی ہو اور جھوم جھوم دھوم دھوم کے نعتیں بھی پڑھ سکتا ہو تو بڑا ہو گیا نا ماشاءاللہ۔ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ انجینئر کو ہم انجینئر نہیں مانتے جب تک اس کی ڈگریاں نہ دیکھیں، اس کا کام نہ دیکھیں، اس کا تجربہ نہ دیکھیں۔ ڈاکٹر کو ہم ڈاکٹر نہیں مانتے جب تک کہ اس کا شہادات اور ڈگریاں اور ایکسپیرینس نہ دیکھیں، لیکن جو بھی داڑھی رکھ رہے مولوی علیحدہ، جو وہ گناہ کرے مولوی پر لگا دو، مولوی ایسے اور مولوی ایسے اور مولوی ایسے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ آپ اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں ٹھنڈے دل سے، بغیر کسی جھگڑے کے۔ اس ملک میں تو اللہ کی رحمت ہے نا کہ یہاں تو اللہ نے ان کو حکومت دی، یہ توحید کے پروانے تھے، سرکار دو عالم کی سنت کے دیوانے تھے، جنہوں نے اپنے ملک کی بنیاد جو ہے قرآن و سنت پہ رکھی۔ لیکن پورے عالم اسلام پہ نظر ڈالیں، مسلمان ملکوں پہ نظر ڈالیں، تقریباً 57 ملک ہیں اسلام کے، ان پہ نظر ڈالیں، ایمان سے کہیں کہ ان کے اندر جو لوگوں میں دین ہے، ایمان ہے، اسلام ہے، داڑھی ہے، حضور سے محبت ہے، مکہ مدینے کی تڑپ ہے، ایمان سے کہیں کیا پرائمری سے لے کر ان کی یونیورسٹیوں کا جو نصاب ہے اس میں ان کے یہ پڑھایا گیا ہے دین؟ ٹھنڈے دل سے، کوئی غصہ نہ کریں، پارٹی بازی کا شکار۔ دیکھو نا، ہماری تو جناب یہ ہے کہ پرائمری جب ہم شروع کرتے ہیں نا تو پہلا سبق ہمیں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ الف انار، بے بلی، ٹھیک ہے، کاف کتا، اے حکا۔ وجہ کیا ہے کہ ہم روحانی طور پہ انگریز کے غلام ہیں۔ اس نے کہا اے ایپل، ہم نے کہا انار، بس بات وہی ہے۔ اس نے سیب کا نام رکھ لیا، ہم نے انار کا رکھ لیا۔ اس نے داغ کہہ دیا، ہم نے کاف سے کتا کہہ دیا۔ اس نے کیٹ سے بلی کہہ دیا، ہم نے بے سے بلی کہہ دیا۔ بات ایک ہے۔ تو جس قاعدے کی بنیاد جو ہے وہ انار پہ اور بلی پہ اور کتے پہ اور حکے پہ ہو، ایمان سے کہیں وہ بچے بڑے ہو کر کیا جانیں گے کہ کیا اسلام کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی مسلمان عقائدہ لکھتا اور الف سے مسلمان بچوں کو اللہ پڑھا دیتا اور بے سے بیت اللہ پڑھا دیتا اور ہے سے حج پڑھا دیتا اور میم سے محمد پڑھا دیتا تو قاعدہ پڑھتے ہوئے بچہ مسلمان ہو جاتا۔ ٹھنڈے دل سے، بالکل جھگڑے میں نہ پڑے جی بندی ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، چھوڑے، انسان تو ہے نا۔ اگر ہمارے قاعدے اس طرح ترتیب دیے جاتے، یہ جو آج تمہیں اسلام نظر آتا ہے، آج جو تمہیں مسجدوں میں نمازی نظر آتا ہے،
آج جو عمرے میں تمہیں اتنی رونق نظر آ رہی ہے، یہ علماء کی خدمات ہیں، یہ مدارس عربیہ اور دینیہ نہ ہوتے تو کوئی دین کو جانتا بھی نہ۔ اور ویسے دنیاوی معاملات میں بھی تم نے کون سی ترقی کر لی ہے؟ 57 ملکوں میں 400 یونیورسٹی ہے، 57 اسلامی ملکوں میں صرف 400 یونیورسٹی ہے، اور ان میں بھی عالمی لیول پہ کوئی 10-11 یونیورسٹیاں ہیں، اور صرف ایک جناب جاپان کے دارالخلافہ میں 1000 یونیورسٹی ہیں۔ تو تم کیسے مقابلہ کرو گے؟ یعنی ان کا اگر ایک یونیورسٹی سے ایک PhD بھی نکلتا ہو تو 1000 نکلے گا، اور تمہارا تو 57 سے 400 بھی مشکل سے نکلے گا۔ تو آپ یعنی ٹھنڈے دل سے غور کریں، اور ایک یہی دین والا مولوی ہے جو 24 گھنٹے کا ملازم ہے، ہر وقت اذان اس نے دینی ہے، نماز پڑھانی ہے، اس کے بعد دکھ ہے، سکھ ہے، موت ہے، حیات ہے، اس جنازہ ہے، خیرات ہے، ہر وقت ایک مولوی، نکاح ہے، شادی ہے، اس کی 24 گھنٹے کا وہ ملازم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس سے لوگ بدزن ہیں۔ تو یہ اتفاق کی بات ہوتی ہے، ورنہ اگر صحیح عالم سے آپ رجوع کریں گے انشاءاللہ تو آپ کی صحیح راہبری کرے گا۔ تو بادشاہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، ان کو بلایا کہ بھی یہ تو ہمارے گلے پڑ گیا ہے پادری روم کا، اور یہ کہتا ہے بھائی مجھے کوئی جواب نہیں دے سکتا، آپ آئیں اور مجھے ان کو مطمئن کریں۔ امام صاحب جب تشریف لے آئے تو دیکھا کہ وہ حبر جو ہے ان کا پادری جو ہے بڑی مرصع کرسی پہ اور بڑے ٹھاٹ سے بیٹھا ہوا ہے، اور پیچھے اس کے خدام کھڑے ہیں۔ کیوں صاف بات ہے، وہ لوگ جو ہیں پھر اس طرح شامل دیکھا نہیں، آپ نے NGOs کو دیکھیں، آپ ان کے مشنری اسکولوں کو دیکھیں، مشنری کالجوں کو دیکھیں، ان کے جو پادری ہیں ان کو دیکھیں، ان کی رہائش، ان کی شان، ان کی شوکت، ان کا دبدبہ، ان کا بجٹ آپ دیکھیں تو حیران ہو جائے۔ اور ہمارا مولوی جو ہے وہ دین بھی پہنچائے اور بڑے آدمیوں کی خوشامد کر کے بیچارہ خود بھی روٹی کھائے، مدرسہ بھی چلائے، بھیک بھی مانگے، بدنام بھی ہو، ذلیل بھی ہو۔ ورنہ یاد رکھیں کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر کسی کو قرآن و حدیث کا علم دیا ہے اور وہ کسی دولت مند سردار یا کسی بہت بڑے پیسے والے کے آگے نیاز مندی کر کے جھکتا ہے تو وہ اللہ کے قرآن کی توہین کرنے والا ہے اور قیامت میں پکڑا جائے گا۔ کہ میں نے اسی لیے تمہیں قرآن دیا تھا کہ دولت والوں کے آگے تم نوکر بن کے رہو، جھک جاؤ، خوشامدیں کرو۔ قرآن تو اونچا کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو بعد امام صاحب جب تشریف لائے دیکھا تو بڑے تم تراک سے بیٹھا ہے، امام صاحب بھی آگے بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے، سوال کرو۔ اس نے کہا کہ جی سوال یہ ہے کہ آپ لوگ مسلمان کہتے ہیں کہ خدا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، خدا ہے، تو مجھے دکھائیں کہ خدا کہاں ہے، جو نظر نہ آئے ہم کیسے مان لیں کہ خدا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، پاک خدا کا بیٹا کہتے ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے کیا دیکھا؟ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا، اسی طریقے سے جو اور لوگ ہیں مثلاً اپنا ہندو ہے مثلاً وہ کرشنا، یا اس کے بعد وہ اپنے جو عقائد رکھتا ہے ان کے نزدیک بھی وہ لوگ جو ہیں گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تھا۔ اسی طرح سکھ ہیں، گرو نانک تھا، دیکھا تھا انہوں نے۔ تم لوگوں نے خدا کہاں دیکھا ہے؟
اور تم یہ بھی کہتے ہو کہ خدا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے لیکن خدا ہے. انہوں نے کہا پھر مجھے بتائیں کہاں ہے خدا. امام صاحب نے فرمایا اچھا اور کیا سوال ہے تمہارا؟ اس نے کہا جی میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تم مسلمان کہتے ہو خدا ایک ہے، تو خدا سے پہلے کون تھا؟ آخر جو ہو تو اس سے پہلے تو کوئی ہوگا. تو مجھے یہ بھی بتاؤ کہ اور دوسرا یہ بتائیں، آپ کہتے ہیں سارے کام خدا کرتا ہے، ہر کام خدا کرتا ہے اور دنیا کا کوئی درخت کا پتا بھی نہیں ہل سکتا جب تک خدا کا حکم نہ ہو. تو مجھے خدا کا چہرہ مبارک ہے، خدا کی آنکھیں مبارک ہیں، خدا کا ہاتھ ہے جیسے اس کی شان کو زیبا ہے، کما یلیق بشانہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ. تو اب یہ بتائیں کہ اگر خدا کا واقعی چہرہ بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، تو اس وقت خدا کدھر دیکھ رہا ہے؟ اب نے بس یہی سوال ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی سوال؟ انہوں نے کہا نہیں بس میرا یہی سوال ہے، مجھے اس کا مطمئن کریں، مجھے جواب دیں. اس لیے میں نے کہا تھا کہ توحید کا عقیدہ جو ہے وہ انسان کی فطرت سے تعلق رکھتا ہے. دعا کرو کہ اللہ ناراض نہ ہو. تو امام صاحب نے بادشاہ کو حکم دیا کہ ایک گلاس پانی منگوائیں، چینی بھی منگوائیں، ایک گلاب یا کوئی پھول بھی منگوائیں. 1 منٹ میں حاضر ہو گئے. بادشاہ نے کہا بھی چینی کو پانی میں ملاؤ. اس کے سامنے ملایا. اب وہ جناب ہنس رہا ہے کہ دیکھو ان کا مولوی، مسلمانوں کے مولوی کا یہ حال ہے. میں خدا کے بارے میں پوچھتا ہوں، یہ شربت بنا کے پینے والا. جب وہ میٹھا چینی اس میں حل ہو گئی تو امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ پادری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس میں میٹھا کہاں ہے؟ نظر آتا ہے؟ اس نے کہا نہیں وہ تو نظر نہیں آتا، حل ہو گیا. تو اس نے کہا پھر دلیل کیا ہے کہ اس میں میٹھا ہے؟ انہوں نے کہا عجیب بات کرے امام صاحب، چکھ لو، اگر میٹھا لگے تو مانا ہے کہ میٹھا ہے، اور اگر نہ لگے تو میٹھا نہیں ہے. تو امام صاحب نے فرمایا کہ اس کا میٹھا نظر نہیں آتا لیکن چکھنے سے معلوم ہو جاتا ہے. خدا نظر نہیں آتا لیکن اپنے آیات سے معلوم ہو جاتا ہے. اب تمہیں نظر نہیں آ رہا لیکن تم مان رہے ہو کہ میٹھا ہے. اور یہ پھول ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی. فرمایا سیوں کو کیا ہے؟ انہوں نے کہا گلاب کا پھول ہے. فرمایا خوشبو دکھاؤ، خوشبو کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ آ جو رہی ہے، یہ دلیل ہے کہ اس میں خوشبو ہے. تو اس نے کہا نظر تو نہیں آ رہی نا، خوشبو محسوس ہو رہی ہے. تو اگر خوشبو پھول پہ دلالت کرتی ہے اور پانی کے اندر میٹھا اپنے مٹھاس سے پانی چینی پہ دلالت کرتا ہے تو یہ سارا کارخانہ عالم جو ہے اس اللہ پہ دلالت نہیں کرتا. وہ امام راضی رحمت اللہ علیہ بڑے عقلیات کے بھی بڑے عالم تھے نا، بڑے بادشاہ تھے، بہت بڑے عالم تھے اور عقلیات میں بھی ان کا بڑا مقام تھا. ایک دن جا رہے تھے تو ایک عرب تھا، بدو تھا، وہ اونٹ کی مہار کندھے پہ ڈالے ہوئے گنگنا رہا ہے اور اونٹوں کی قطار جا رہی ہے. تو آپ کو خیال آ گیا، آپ نے کہا ٹھہرو بھائی تم کون ہو؟ کہا مسلمان ہو. انہوں نے کہا پوچھو تو صحیح، دیکھو نا ہم تو چلو عالم ہیں، دلائل ہیں، آیات ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے. یہ غریب بیچارہ جو اونٹ چلا رہا ہے اس کو کیا پتا ہوگا اللہ کے وجود میں کوئی دلیل؟ اس یہ کہاں سے دلیل غریب لائے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ بابا ٹھہرو بتاؤ خدا ہے؟ انہوں نے کہا جی خدا ہے. میں کہا دلیل کیا ہے؟ اور نے کہا یار مولوی صاحب مجھے اچھے آدمی لگتے ہو اور میں دلیل تو میں تمہیں ایسی بتاتا، ایک ڈنڈا رکھتا سر پھاڑ دیتا. بڑا آیا خدا کے بارے میں دلیل مانگنے والا، یہ دیکھو کیا ہے؟ اس نے کہا مینگنیاں ہیں.
اس نے کہا اگر یہ مینگنی اونٹ پہ دلالت کرتی ہے، یہ مینگنی بکری پہ دلالت کرتی ہے، اور یہ جو ہے گوبر بھینس اور گائے پہ دلالت کرتا ہے، اور نے کہا مولوی ایک مینگنی دیکھ کے جٹ پہچان لیتا ہے کہ گائے کی ہے یا بھینس کی ہے یا بکری کی ہے یا اونٹ کی ہے، یہ مینگنیاں اپنے اونٹ کے بارے میں بتلا سکتی ہے، یہ پورا عالم خدا کے بارے میں نہیں بتلا سکتا ہے۔ تو امام راضی فرماتے ہیں میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا اس کا عقیدہ تو مجھ سے بھی پکا ہے، اس کا عقیدہ تو ماشاءاللہ اتنا ڈھوسے گا عجیب بات پوچھتے ہیں، نے کہا آگے پوچھے یہ ڈنڈا دیکھا، میں نے کہا بابا ڈنڈا اپنے پاس رکھو، پر ٹھیک ہے الحمدللہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اور انہوں نے امام صاحب سے کہا کہ اچھا جی یہ تو خیر سوال مجھے سمجھ آ گیا، لیکن یہ بتاؤ کہ خدا سے پہلے کیا ہے، پہلے کون تھا کہ اب خدا آ گیا؟ تو امام صاحب نے فرمایا تمہیں گنتی آتی ہے؟ اس نے کہا فرمایا گنو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اب الٹا گنو، انہوں نے کہا جی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1، اب اس سے پہلے، انہوں نے کہا جی اس سے پہلے کیا، اس سے پہلے تو صفر ہے کچھ بھی نہیں، انہوں نے کہا یہ ایک مجازی ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں، جو ایک حقیقی ہے اس سے پہلے کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بے وقوف آدمی یہ تو ایک مجازی ہے نا، 1 2 3 4 ہم نے حساب کے لیے بنایا ہوا ہے نا، یہ تو مجازن 1 2 ہے، جو حقیقی ایک ہو اس سے پہلے کون ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اس کی شان ہے کہ هو الاول والآخر، هو الاول والآخر هو الظاہر والباطن۔ مفسرین نے لکھا اول مانا کہ لیس قبلہ شیء، جس سے پہلے کچھ بھی نہیں، وہی ذات، اور جب سارا عالم فنا ہوگا پھر بھی وہی۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز قابل فنا ہے، صرف اسی کی ذات باقی ہے، وہی حی ہے، قائم ہے، دائم ہے، قیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے۔ ہم تو اسی لیے ترجمہ کرتے ہیں نا، ہم مفسرین نے بھی یہی کیا ہے کہ اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ بطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں کہ میں جیل میں تھا، تو میرے ساتھ کچھ ہندو بھی جیل میں تھے، تحریک آزادی کا زمانہ تھا، انگریز کے خلاف تحریکیں چل رہی تھیں، تو ہندو بھی ہوتے تھے، سکھ بھی ہوتے تھے، مسلمان بھی ہوتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں صبح کو قرآن کا ترجمہ پڑھاتا تھا ساتھیوں کو جو جیل میں تھے، تو وہ ہندو بھی سنتے رہتے تھے۔ تو ایک دن جب یہ آیت مبارک آئی قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے جو ترجمہ لکھا میں نے اس کے مطابق ترجمہ کیا، اللہ ایک ہے، اللہ نرادھار ہے۔ نرادھار جو ہے نا یہ سنسکرت میں ہے، سنسکرت زبان میں ہے نرادھار۔ تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ کے اس کے بدلے میں اردو کا لفظ کامل نہ مل سکا، شاہ جی نے وہی ترجمہ لکھ دیا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ نرادھار ہے۔ تو شاہ جی کہتے میں نے دیکھا کہ وہ پنڈت جو تھا نا جی اور وجد میں آ گیا اور جھوم رہا ہے، اور جب میں نے درس ختم کیا تو مجھے چوم رہا ہے، کہتے شاہ جی یہ لفظ آپ کو کس نے بتایا ہے نرادھار؟ تو میں نے کہا بھئی ہم نے تو ترجمے میں پڑھا ہے اور ہمیں کس نے بتایا؟ شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہے وہ بڑا عظیم ترجمہ ہے، یعنی اتنا جامع معنی کامل اور بالکل ہر لفظ کا صحیح ترجمہ جو ہے اللہ نے ان کو یہ شان دی تھی۔ تو میں نے فرمایا کہنے لگا پتا ہے، میں نے کہا تو تم اتنا جھوم رہے ہو وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت نرادھار کا پتہ بھی ہے آپ کو کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ تو ہماری زبان ہے، گرمکھی زبان ہے، سنسکرت زبان ہے۔ تو میں نے کہا چلو تم بتا دو۔
اس نے کہا اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ جس دن کسی کا کام نہ بنے اور جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو. کہا ایک ہے بے نیاز ہونا تو بڑی بات ہے کہ چلو بھی کسی کی پرواہ نہیں. انہوں نے کہا نہیں ترجمہ یہ بنتا ہے نرادھار کہ معنی یہ ہے کہ جس دن کسی کا کام نہ بنے, اللہ کے حکم کے بغیر کسی کا کام نہیں بن سکتا ہے, اور جس کو کسی کی حاجت نہ ہو اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو, یہ معنی بنتا ہے نرادھار کا. میں اس لیے جھوم رہا تھا کہ آپ لوگوں کو یہ لفظ کہاں سے مل گیا. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کی توحید کا, تو اس نے کہا کہ اچھا جی یہ تو سمجھ آ گئی مجھے بات, میں نے مان لیا. اچھا یہ بھی مان لیا کہ اللہ سے پہلے کچھ نہیں, اللہ کی ذات ہی ہے. لیکن یہ بتائیں کہ آپ کا خدا اس وقت کیا کر رہا ہے. امام صاحب رحمت اللہ نے بادشاہ کو دیکھا, فرمایا دیکھیں بادشاہ سلامت سے جو سوال کیے ہیں وہ مخلوق کے بارے میں تھے, میں نے بتا دیے. اب یہ سوال ہے بالکل براہ راست اللہ کی ذات کے بارے میں کہ اللہ اس وقت کیا کر رہے ہیں. یہ جواب میں تب دوں گا, آپ اس کو کرسی سے اتار دیں, میں اس کی کرسی پہ بیٹھوں گا پھر جواب دوں گا. بادشاہ نے اس کو کہا, وہ بھی سمجھدار آدمی تھا, اتر کے دوسری کرسی پہ بیٹھ گیا. امام صاحب اس کی کرسی پہ بیٹھ گئے. فرمایا آپ پوچھو. انہوں نے کہا تمہارا خدا اس وقت کیا کر رہا ہے. انہوں نے کہا یہی تو کر رہا ہے کہ تمہیں کرسی سے اتار دیا, مجھے بٹھا دیا. انہوں نے کہا میرا خدا یہی تو کر رہا ہے کہ میرے جیسے فقیر کو تیری کرسی پہ بٹھا دیا, تمہیں اتار کے نیچے بٹھا دیا. تو اس نے کہا کہ ہاں جی سمجھ آ گئی. تو یہ ساری تمہید باندھنے کا مطلب میرا کیا تھا کہ عقیدہ توحید جو ہے وہ بالکل فطرت انسانی سے تعلق رکھتا ہے. امام راضی کی ہی بات ہے کہ ایک بوڑھی عورت تھی, وہ چرخے پہ دھاگا بنا رہی تھی. امام صاحب گئے, سلام کیا, اما جان سلام ہو, خیریت ہے. آپ اما جان کا کون ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا میں مسلمان ہوں. انہوں نے کہا خدا کو مانتی ہوں؟ انہوں نے کہا بیٹا مسلمان ہوں تو آخر خدا کو مانتی ہوں. انہوں نے کہا تمہیں کوئی مولوی ملا, کوئی کتاب پڑھی, کوئی سبق پڑھا, کوئی درس لیا؟ انہوں نے کہا نہیں بیٹا. تو کیسے مان لیا کہ خدا ہے؟ انہوں نے کہا اسی چرخے سے مجھے سمجھ آ گیا. یہاں صاحب فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ بوڑھی تو ماشاءاللہ بڑی سمجھدار ہے, ہم خواہ کہتے ہیں عقل والے ہیں, تو ہم سے بھی آگے نکلی. تو میں نے کہا اما جان کیسی چرخے نے کیسے تمہیں بتا دیا خدا؟ نے کہا مولوی صاحب دیکھو نا یہ چرخا ہے, دیکھو میں نے ہاتھ روک لیا, روک گیا, اب چلا رہی ہوں, چل رہا ہے. ایک چھوٹا سا چرخا بغیر چلانے والے کے نہیں چلتا, یہ سارا عالم بغیر چلانے والے کے چل رہا ہے. یہ بات ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا اچھا اما جان یہ بات تو ٹھیک ہے, مولوی صاحب مولوی جلدی نہیں مانتا نا, اس لیے وہ ہمارے ایک بزرگ تھے, وہ کہتے تھے کسی کی پیری پہچان نہیں ہونا, دیکھو اس کے کوئی مولوی مرید ہیں. وہ کہتے تھے کسی پیر کی پیری پہچاننے کا ایک نسخہ یہ بھی ہے. اصل نسخہ تو اتباع سنت ہے کہ پیر کو دیکھو کہ حضور کی سنت پہ متبع ہے, سرکار دو عالم کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے تو ولی اللہ ہے. اگر وہ خود گوٹے کناری لگے کپڑے پہنتا ہے تو سمجھ لو میراثی تو ہو سکتا ہے, ولی اللہ نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے دوسری علامت یہ بتائی, انہوں نے کہا پیر کو دیکھنا ہو تو یہ دیکھو اس کے مولوی کتنے مرید ہیں. انہوں نے کہا جی کیا مطلب؟ انہوں نے کہا مولوی جلدی مرید نہیں ہوتا, مولوی تو آگا پیچھا دیکھے گا, سوچے گا, سنت نظر دیکھے گا, امال دیکھے گا, ہر چیز دیکھا, ایسے تھوڑی میت ہو جائے گا. تو اگر مولوی بھی مرید ہو رہے ہیں تو مانا ہے کہ بندہ کامل ہے, اس کے اندر کچھ ہے کہ علماء بھی اس کو شیخ مان رہے ہیں. تو یہ بھی دلیل ہوتی ہے کہ بھئی واقعی وہ صحیح معنی میں شیخ ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا اچھا اما جان یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کارخانے چلانے والا ایک نہ ہو دو ہوں, جیسے بعض کافروں کا عقیدہ ہے نا کہ ایک اہرمن ہے ایک یزدان ہے. وہ کہتے ہیں خیر کے کام یزدان کرتا ہے اور شر کے کام اہرمن کرتا ہے, دو خدا ہے. اور وہ کہتے ہیں ایک کیسے ہو سکتا ہے, اندھیرا بھی وہی بنائے اور روشنی بھی وہی بنائے. تو بوڑھی نے کہا کہ نہیں مولوی صاحب خدا ایک ہے, دو نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتے؟ انہوں نے کہا دیکھو یہ چرخا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اگر ہم دو عورتیں بیٹھ جائیں, دونوں ایک طرف چلائیں تو پھر دوسری کی ضرورت ہی کیا ہے؟
اگر میں ادھر چلاؤں وہ ادھر چلائے تو چرخا ٹوٹ جائے گا. اگر دو خدا ہوں تو یہ عالم ہی ختم ہو جائے. ایک کہے ابھی رات رہنے دو, کہ نہیں ابھی دن کرو, سورج نکالو. اچھا جو کمزور پڑ گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا, جو تکڑا ہوگا وہ خدا رہے گا. تو خدا تو پھر بھی ایک بنے گا, دو تو بن ہی نہیں سکتے. تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں اس آیت مبارک میں, یہی سبق ملا ہے ہمیں کہ متخذ اللہ من ولد وما کان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولا بعضهم على بعض سبحان اللہ عما یصفون. اللہ نے فرمایا اللہ کا کوئی بیٹا نہیں, نہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا چھوٹا بڑا خدا ہے. کیوں؟ اگر خدا اور بھی ہوتا, ہر خدا اپنی مخلوق جو اس نے پیدا کی ہے اس کو لے کے اپنی الگ دنیا بسا لیتا. اگر خدا دو ہیں, اس نے پیدا کیا عرب کو, اس نے پیدا کیا عجم کو, تو وہ الگ دنیا بناتا, یہ الگ دنیا بناتا. وَلَا عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ, پھر ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کے ایک دوسرے پہ چڑھائی کرتے کہ میں اکیلا رہوں اور مٹ جائے. تو اس لیے فرمایا کہ نظام عالم درہم برہم ہو جاتا. ایک کہتا آسمان نیچے ہوں زمینیں اوپر ہوں, ایک کہتا زمین نیچے ہو آسمان اوپر ہوں, ایک کہتا سورج یوں چلے, ایک کہتا نہیں اس کو یوں چلنا چاہیے, ایک کہتا یوں چلے, ایک کہتا اس کو یوں چلنا چاہیے. تو نظام عالم ختم ہو جاتا. اور نظام عالم جب صحیح چل رہا ہے تو معلوم ہوا چلانے والا ایک ہے. اولاد کی ضرورت کمزور کو پڑتی ہے کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا, مر جاؤں گا تو میری جائیداد میری اولاد سنبھالے گی, میرے بڑھاپے کی لکڑی بنے گی, سہارا بنے گی, میری خدمت کرے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کسی خدمت کا محتاج ہے, نہ کمزوری سے بھی پاک, ضعف سے بھی پاک, موت سے بھی پاک, فنا سے بھی پاک. پھر اس کو اولاد رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں سبحان اللہ عما یصفون, پاک ہے اس کی ذات جو اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں, الہ بناتے ہیں. کوئی خدا کا بیٹا بناتا ہے, کوئی خدا کی بیوی بناتا ہے, کوئی خود خدا بناتا ہے, حاجت روا بناتا ہے. اللہ نے فرمایا اللہ کی ذات پاک ہے, وہ ایک ہے, مالک ہے, متصرف ہے, وہ قادر ہے, وہ خالق ہے. اور اس کے بعد فرمایا عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون, کہ وہ غیب کے جاننے والا, ہر غیب حاضر اس کے سامنے ہے, بلند و بالا ہے اس کی ذات شریکوں سے. تو اب جناب سمجھیں کہ عالم الغیب یہاں ساتھ لگانے کی کیا ضرورت تھی, اس کا آپس میں ربط کیا ہوگا؟ پہلے تو فرمایا وہ ایک ہے, اس کی اولاد نہیں. آگے فرمایا عالم الغیب والشہادۃ, ہر چھپی ظاہر کے جاننے والا. اس سے تحدید ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے بیٹے بناتے ہیں, اللہ کے ساتھ حاجت روا بناتے ہیں. اللہ نے فرمایا میرے بندے تیری ہر چیز میرے سامنے ہے, تیرا قول بھی میرے سامنے, تیرے غیروں کے سجدے بھی میرے سامنے. جب تو غیروں کو پکارتا ہے, جب تو غیروں کی قبروں پہ جا کے سجدے کرتا ہے, میں سب جاننے والا ہوں. جب جاننے والا ہوں تو نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر میں جزا دوں گا, سزا دوں گا. اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو سزا سے محفوظ رکھے, اور اللہ تمام بیماروں پہ, ہمارے بیماروں پہ سب پہ رحم فرمائیں اور شفا کا فیصلہ فرمائیں. اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا, طواف کر لیا, بال منڈوا لیے, لیکن صفا مروا نہیں دوڑا, دم پڑ گئی, کیونکہ بال صفا مروا کے بعد منڈوانے ہیں نہ کہ پہلے.
اللہ تبارک و تعالی ہر بے روزگار کو روزگار دے اور روزگار میں برکت دے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کر لیا ہے، طواف کیا، صفا مروہ دوڑا، لیکن بالوں کو ٹک لگائے تو دم پڑ گئی، بال بھی کٹوائے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے۔ بال اس طرح پھروائیں یا اتنے کٹیں کہ جو تمہارے بال ہیں ان کا چوتھا حصہ 1/4 سارے سر کے بال کٹ جائیں۔ اگر تو آپ 15 سال سے مکے میں مقیم ہیں یا 100 سال سے، جب بھی ملک میں چھٹی منانے کے لیے جائیں تو واپسی پہ احرام باندھنا ضروری ہے، یعنی مکے میں رہتے ہوئے آپ دین سے فارغ ہو گئے۔ جو 30 سال سے رہتے ہیں وہ نماز ہی چھوڑ دیں کیونکہ پرانے ہو گئے ہیں۔ تم پر تو کعبۃ اللہ کا احترام دوسروں سے زیادہ لازم ہے۔ نماز مغرب کے بعد اگر نفل پڑھنے ہیں تو 2 رکعت پڑھ کے 3 دوگانے پڑھ لیں، 6 رکعتیں ہو جائیں گی۔ کے لیے آیا تھا، عمرہ کیا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے بال نہیں کٹوائے تھے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے پیسے نہ ہونے کی، آپ اپنے بال خود کاٹ لیتے، سیفٹی لے کے خود پھیر دیتے۔ آج کل تو 8 آنے میں سیفٹی مل جاتی ہے، یہ کون سی بات ہے کہ پیسے نہیں تھے۔ بہرحال پیسے اپنا سر بھی کٹائیں اور ایک بکری دم بھی دیں۔ دم کے پیسے نہ ہوں تو 10 روزے رکھیں۔ آدمی معذور ہے، ہاں معذور ہے، مدینہ منورہ سے نوریہ میں آیا، احرام نہیں باندھا، کوئی بات نہیں۔ میں اپنی گھڑی پر یا ساتھ والے کی گھڑی پہ نظر پڑ جائے اور ٹائم بھی نظر آ جائے، نماز تو فاسد نہیں ہوگی انشاءاللہ، لیکن خشوع و خضوع کے خلاف ہے، آئندہ ایسی حرکت نہ کرے۔ کہتے ہیں جی کہ کیا کسی نبی کی کوئی بہن بھی ہوئی ہے؟ اللہ کے بندو، یہ تو قرآن میں موجود ہے، عجیب بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس قالت لأختہ قصیہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کی بہن سے کہا کہ جاؤ بھائی کا پتہ کرو، عجیب بات ہے۔ ہم پاکستان سے آئے، ایئرپورٹ پہ اترے، کمپنی کے بندوں نے پاسپورٹ لے لیے، بہرحال وہ پاسپورٹ لے لیں یا نہ لے لیں، اگر آپ کمپنی کی نوکری کے لیے آ رہے تھے اور وہ آپ کو جدے میں لے گئے، 2 مہینے کے بعد اقامت دیا، آپ پر کوئی دم نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام کا زمانہ دیکھا ہے، ہاں دیکھا ہے، کیونکہ 50 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ نفلی جو کرتے ہیں اس میں رمل کرنا بالکل نہیں، صرف عمرے والے طواف میں رمل کیا جاتا ہے۔ کہتے جی کہ کوئی آدمی اپنی بیوی سے دن میں بھی مباشرت کر سکتا ہے، کیوں؟ بیوی رات کو ہوتی ہے، دن کو بیوی نہیں ہوتی، یہ عجیب مسئلہ ہے۔ دیکھو حیا کریں تو بیوی سے بھی حیا کر رہا ہے، اور اگلا مسئلہ بھی سن لو بے حیائی کا کہ اگر بیوی سے پیچھے سے مباشرت کرے تو حیا دن کا حیا ہے اور لعنت والے کام کا مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ملعون من اتی فی دبر امراتہ، اس پہ اللہ کی لعنت ہو جو اپنی بیوی کو پیچھے سے استعمال کرتے ہیں۔ کہتے جی کہ حمل ٹھہر جائے تو کتنے عرصے تک ہم بستری نہ کریں؟ شرعاً منع نہیں ہے، اگر کوئی لیڈی ڈاکٹر بتا دے کہ آپ کی بیوی کو حمل کا گرنے کا اندیشہ ہے تو اس پر عمل کریں، ورنہ شریعت منع نہیں کرتی۔ جدہ سے مکہ مکرمہ آیا، جماعت کے ساتھ 4 رکعت پوری کی۔ میرا بھائی جدہ مجھے نہیں پتا، جدہ بڑا لمبی جگہ ہے، جہاں سے آپ چلے ہیں وہاں سے مکہ 48 میل بنتا ہے تو آپ مسافر ہیں۔ جیسے آپ کوئی ایئرپورٹ جدہ جائے وہ تو 100 میل بن جائے گا، لیکن شہر جدہ جاؤ تو 48 میل نہیں بنتا۔ میں مکہ مکرمہ میں رہتا ہوں، ظہر اور عصر کی نماز 4 رکعت ادا کی تھی، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جی بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں جو ہوٹلوں میں گوشت ہے، میرا بھائی اگر باہر سے آیا ہوا گوشت ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایک ہے جائز ہونا، علماء نے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے، لیکن تقویٰ اسی میں ہے کہ احتیاط کریں، کوئی اعتبار نہیں ہے باہر کے ملکوں کا۔
اب کے 3 چکر لگا چکا تھا، نماز کھڑی ہو گئی، نماز پڑھ کے جہاں چھوڑا ہے پورا کر لیں۔ اللہ اس کے رسول ان کے صحابہ کو نہ مانے وہ مسلمان ہے، وہ عجیب مسلمان ہے، خدا کو بھی نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، مسلمان کیا ہے پھر؟ صفا مروہ میں کھڑے ہو کے جو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ بالکل ثابت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دعا مانگ سکتے ہیں، ہاتھ اٹھانا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ منع ہے۔ کہتے ہیں کہ میاں بیوی کی جب شادی ہوتی ہے تو جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، یہ قرآن و حدیث میں، ہاں قرآن میں نہیں، ہر فیصلہ کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے۔ یہ تو وہی بات کہہ رہے ہیں، یعنی بابا جو اللہ فیصلہ کرتا ہے آسمانوں سے ہوتا ہے، زمین پہ تو ایک سبب ہے۔ شیعہ کے ساتھ تعلقات رکھنا، تعلقات تو ہر جماعت کے ساتھ رکھے جا سکتے ہیں۔ پگڑی کا رنگ کیا ہو، حضور کو تو سفید پسند تھا، اب جو مرضی آئے پہنے۔ میں نے ایک عمرہ کر کے اس طرح پھروایا، دوسرا عمرہ کیا تو مجبوری سمجھ لیں کہ عمرے کے بعد غسل کر کے حلال ہو گیا، غسل کر کے حلال نہیں ہوتا جب تک کہ اس طرح نہ پھروائیں، بال ہوں یا نہ ہوں، اس طرح پھروائیں گے تو احرام سے نکلیں گے۔ پھر میں نے حلق کروا دیا، چلو کرا دیا تو الحمدللہ ٹھیک ہو گیا۔ مجھے ملا تھا، اس نے کہا 900 ریال گم ہو گئے ہیں، مدینہ جانا ہے، کرایہ دے دیں۔ سب بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں، ان کے فن ہیں، یہ ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں یہ مدینہ جا رہے ہیں۔ اگر ایک آدمی نے 3 ملازم تھے کمپنی میں، ایک آدمی نے دوسرے کا معاوضہ لے لیا تو اس کو ادا کرے، حقوق العباد ہے۔ مسجد الحرام میں کنگھی لگا سکتے ہیں، کیوں نہیں لگا سکتے ہیں بھائی؟ تو بار ایک ہندو تاجر کے ساتھ ہے، کبھی کبھی اس کے گھر سے ہمیں کھانا بھی ملتا ہے، تو اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ کھانے میں حرام نہیں ملائے گا پھر تو آپ کھا سکتے ہیں، لیکن یقین نہ ہو تو نہ کھایا کریں، ویسے کوشش کریں کہ نہ کھائیں، کیونکہ کیا اعتبار ہے، کھانا تو گھر میں پک رہا ہے نا، ان کا کیا پتا ہے، ان کو حلال حرام کا پتہ ہی نہیں۔ مدینہ چلنے سے پہلے اگر عورت کو حیض آ جائے تو اب عمرہ لازمی بات ہے، جب حیض ختم ہوگا پاک ہوگی تو عمرہ پورا کرے گی۔ کے لیے ایسے کپڑے پہننا جس سے بدن نظر آئے، ناف سے لے کر گھٹنے تک، اگر کوئی چیز نظر آئے تو نماز نہیں ہوگی۔ میل ہوتا ہے اس میں روزہ درست ہے، بالکل درست ہے، لیکن آپ مسواک کریں، صاف کریں، کیوں میل کو رکھتے ہیں؟ اگر اس دانت میں سوراخ ہے اور فلنگ کرا لیں، بھروا لیں، بالکل جائز ہے۔ احرام باندھتے ہیں اور ناف نظر آ رہی ہے، بالکل دیکھنے والے پہ بھی لعنت، دکھانے والے پہ بھی لعنت، کیونکہ ناف سے لے کر گھٹنے تک عورہ ہے جس کا چھپانا ضروری ہے۔ بعض احرام کا خیال نہیں کرتے نا، احرام نیچے باندھ دیتے ہیں، اوپر پورا حصہ نظر آ رہا ہے۔ آدمی ٹیپ میں تلاوت یا تقریر سنتے ہوئے سو گیا اور کیسٹ چلتی رہی، کوئی گناہ نہیں انشاءاللہ، فرشتے تو سنیں گے نا۔ اگر سجدہ کرنے کی جگہ نہ ملے تو کیا کرے؟ اشارے سے کر لیں۔ اگر کعبۃ اللہ میں نمازی کی عین کعبے میں چہرہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی، مثلا یوں کھڑا ہو جائے تو اب جہت تو ہے لیکن کعبے میں نہیں، باہر صرف جہت کافی ہوتی ہے، جب کعبہ سامنے ہو تو ہر آدمی کعبے کے اندر ہو، اسی لیے یہاں صفیں گول بنتی ہے نا۔ کرنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، یہ وہم ہے، محسوس ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک کہ آدمی کو بدبو محسوس نہ ہو یا آواز نہ سنے کوئی نہیں وضو ٹوٹتا۔ اس کے بعد قطرے آتے ہوں تو آپ پانی ڈالیں، اطمینان کریں، جب قطرے بند ہو جائیں
اگر بالکل بند نہیں ہوتے تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہوگا۔ اگر قرآن صحیح تلفظ سے نہ پڑھ سکے نماز ہو جائے گی، لیکن کوشش کرو 1-2 صورتیں صحیح ادا کرو۔ گانے سننا جائز ہے، بالکل حرام ہے۔ میں ہے اسلامیات کی کتاب میں بعض آیات سجدہ آ جاتی ہیں اور بار بار پڑھیں، سجدہ ایک کرنا ہے چاہے 100 بار پڑھو۔ زندہ ہیں اللہ عالم، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، ان کے بارے میں بعض روایات میں ہے، لیکن اس طرح کی آیات نہیں ملتی، حدیث نہیں ملتی جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ کعبۃ اللہ کی طرف اگر کوئی پاؤں کر کے بیٹھے، اگر نیت توہین کعبہ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، اگر اہانت ہے اللہ معاف کرے تو پھر تو کافر ہو جائے۔ تو وقت مولوی کلمہ پڑھاتے ہیں شوہر کو، اس لیے ان کو پتا ہے کہ نماز تو پڑھتا نہیں، آج تو مسلمان ہو جائے۔ نکاح تو مسلمان کا ہی ہوتا ہے نا، کافر کا تھوڑا ہوتا ہے۔ مولوی سمجھدار ہیں، اپنے پیسے حلال کرتے ہیں، پڑھتا ہے نا، اس کو خدا رسول کا پتہ کہ یار آج تو کلمہ پڑھ لو، تاکہ میں یہ تو کہہ سکوں میں نے نکاح مسلمان کا پڑھایا۔ تمہارا کام جانے کرتا ہوں، آپ کی بڑی مہربانی، اللہ خوش رکھے آپ کو۔ عصر سے لے کر مغرب تک اگر سجدہ تلاوت کیا جائے کوئی حرج نہیں، نفل جو ہے حنفی مسلک میں نہ پڑھیں اور حنبلی مسلک میں حرم میں ہر وقت جائز ہے۔